بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1900 ہے اور آج سورۃ الزخرف کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 65 اور 66، 65 and 66۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، جلدی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، فاختلفا پھر اختلاف کیا، الاحزاب گروہوں نے، من بینہم انہی کے درمیان میں سے، فویل تو ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، من عذاب سے، یوم علیم دردناک دن کے۔ هل ينظرون وہ انتظار نہیں کرتے، الا مگر الساعة قیامت کا، ان کے تأتیہم وہ آ جائے ان کے پاس، بغتتاً اچانک، وہم اور وہ انہیں انہیں لا یشعرون شعور تک نہیں ہے۔ ترجمہ یوں ہے، پھر بھی ان میں سے کئی گروہوں نے اختلاف پیدا کیا، چنانچہ ان ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی۔ یہ لوگ بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے سامنے اچانک آ کھڑی ہو اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر بھی ان میں سے کئی گروہوں نے اختلاف پیدا کیا۔ دوسری بات، چنانچہ ان ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی۔ تیسری بات، یہ لوگ بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ کھڑی ہو۔ چوتھی بات، انہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے اور کہا کہ دیکھو، میرا اور تمہارا دونوں کا پروردگار بس ایک ہی ہے، لہذا اسی ایک اللہ کی عبادت تمہیں کرنی چاہیے۔ مگر ان کی قوم میں چند گروہ بن گئے، چنانچہ ایک گروہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور یہی گروہ حق پر تھا۔ اس کے علاوہ دوسرا گروہ جو تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خود اللہ ہیں، اور تیسرا گروہ یہ کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بات کھل کر بتا دی تھی کہ میں بھی اپنے رب کا ایک بندہ ہی ہوں، مجھے بھی اللہ نے اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے جیسا کہ اس نے تمہیں اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ مگر لوگ اس بات سے غافل ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو معبود سمجھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ چنانچہ ان جیسے ظالموں کے لیے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھا اور انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، بڑی خرابی کی خوشخبری سنائی گئی، یعنی خبر دی گئی، اور انہیں قیامت کے دن آگ میں ڈالا جائے گا۔ امام زہیلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کیتھولک عیسائی اور آرتھوڈکس کے عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب انجیل کے پہلے صفحے پر یہ لکھ بھی دیا ہے اپنی طرف سے کہ ھذا کتاب ربنا و الہنا یسوع المسیح، یہ کتاب ہمارے رب کی ہے اور ہمارے معبود یسوع مسیح ہیں، جبکہ انجیل میں یہ بات موجود نہیں تھی، انہوں نے اپنے طور پر اس میں لکھ لیا۔ لہذا جو بھی یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق رکھیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن سخت سے سخت سزا دیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ انجیل اصل جو ہے اس میں یہ بات نہیں تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہیں یا خود خدا ہیں، معبود ہیں، بلکہ خود عیسائیوں نے، یعنی اس زمانے کے جو جاہل تھے، جو آسمانی کتاب میں جنہوں نے ترمیم کی اور تحریف سے کام لیا، انہوں نے یہ جملہ لکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی حالت بیان کرنے کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھیجے گئے پیغام کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین آپ کی بات تو پیغمبر ماننے والے نہیں ہیں، البتہ ان کی یہ خواہش ہے کہ جس عذاب سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرا رہے ہیں،
یہی خواہش ہے کہ وہ عذاب ان پر یکدم آ جائے اور انہیں ہلاک کر دے، جبکہ انہیں اس عذاب کے آنے کی بھی خبر نہ ہو، بلکہ وہ اپنے اپنے کاموں میں ہی مشغول رہیں اور یہ عذاب ان کو تباہ کر ڈالے، بس اسی بات کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت آ جائے گی جب دو آدمی دودھ نکال رہے ہوں گے اور دو آدمی کپڑے تہہ کر رہے ہوں گے، یہ کہہ کر آپ نے یہ آیت فرمائی هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ امام قرطبی اور امام زحیری رحمہم اللہ نے اس آیت سے مشرکین عرب مراد لیا ہے، جبکہ امام طبری رحمہ اللہ نے اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم مراد لی ہے۔ امام قرطبی نے جو مشرکین عرب مراد لیا جنہوں نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب ہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی اس سے ان کا مقصد آپ سے جھگڑا کرنا تھا، ما ضربوہ لک الا جدلا۔ چنانچہ پچھلی آیتوں کا تعلق دیکھتے ہوئے یہاں مشرکین مراد دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے بچائے اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی اور عمل پیرا رہنے کی اور مرتے دم تک اسی کتاب سے چمٹے ہوئے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔